دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں پنجاب کی، پنجاب اسمبلی کی۔ ایک طرف چور عمران خان نے نامینیٹ کیا ہوا ہے، ان کے اپنے مقول جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے چودھری پرویز الہی، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی طرف سے حمزہ شہباز شریف کے بیٹے۔ تو وہاں پر تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود، تمام تر خرید و فروخت جو مونس الہی نے اپنے تعین کرنے کی کوشش کی، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پرویز الہی ان لوگوں میں شامل تھا جو پی ڈی ایم والوں کو کہہ رہے تھے کہ جلدی یہ پیش کریں عدم اعتماد۔ اس وقت کے چیف منسٹر کے خلاف ظاہر ہے وہ مستعفی جس کے نتیجہ میں ہوئے۔ تو جب انہوں نے پیش کر دیا تو یہ تو اصل میں اس چکر میں تھے کہ ہمارا بھاؤ تاؤ بڑھے، ظاہر عدم اعتماد جب ہوگا تو دونوں طرف سے کوشش ہوگی کہ آپ ہماری طرف آئیں۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جو وہ پچھلے 3.5 سال میں حاصل نہیں کر سکے رولنگ پارٹی کے حصہ ہونے کے باوجود اور اپنی ایمبیشنز کے باوجود، وہ اس کشمکش میں کیونکہ ڈسپریٹ ہوں گی دونوں گروپ تو وہ حاصل کر لیں گے۔ لہذا پہلے انہوں نے اس قسم کے انڈیکیٹرز دیے کہ شاید وہ بھی پی ڈی ایم کی طرف جا رہے ہیں، اور خان صاحب نے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس کی، اور بالآخر اپنے پسندیدہ چیف منسٹر، وہی گوگی فیم کے چیف منسٹر بزدار صاحب سے بالآخر انہیں وہ قربانی دینی پڑی اور پرویز الہی کو آگے کیا۔ لیکن یہ گویا دیر تھی، اور یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو لیٹ ٹو لیس، تو یہ بہت دیر ہو چکی تھی اور بہت کم صورتحال یعنی کوئی ان کے پاس اثاثے تھے۔ تو اس ہاری ہوئی بازی کو وہ شاید سمجھے کہ پرویز الہی کو انجیکٹ کرنے سے شاید وہ موڑ سکتے ہیں، لیکن ناکام ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 371 پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں، ان میں سے 186 چاہیے، کیونکہ بزدار صاحب مستعفی ہو گئے۔ اب ظاہر چیف منسٹر کا الیکشن ہے، اور الیکشن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہی نامینیٹڈ جو آدمی ہے پرویز الہی، وہی کیونکہ اسپیکر اسمبلی بھی ہے، لہٰذا اس نے گویا بطور اسپیکر وہ اسمبلی کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس کی کم از کم بلڈنگ کو، اور وہ اجلاس ہونے نہیں دے رہا۔ اب الٹیمیٹلی یہ صورتحال ہے کہ کیونکہ وہ خود کینڈیڈیٹ ہے، ظاہر ہے وہ تو پریزائڈ نہیں کر سکتا، تو ڈپٹی اسپیکر نے پریزائڈ کرنا تھا۔ تو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے تو گورنر کو بدلا، کیونکہ گورنر صاحب کو بدلنے کا چودھری صاحب کے ذہن میں بہت پہلے کا پروگرام تھا۔ پہلے انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا اس معاملے میں، اب کیونکہ ان کو گھاس ملنا شروع ہو گیا تو انہوں نے پہلی فرصت میں اس کو فارغ کروایا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ گورنر صاحب کیونکہ ڈپلیسٹی ہے ان میں، وہ ایک پارٹی میں رہتے ہیں تو دوسری پارٹی سے راہ و رسم رکھتے ہیں لہذا پرویز الہی کو اور یہ شک تھا پی ٹی آئی کو کہ کہیں ہم نے جو ہیرا پھیری کرنی ہے یہ گورنر صاحب اس میں ٹانگ نہ ڈالیں، لہذا ان کو چلتا کیا۔ اور پھر کیونکہ ڈپٹی اسپیکر اب حقیقتاً اس نے کنڈکٹ کرنا تھا اجلاس، تو پہلے اجلاس 6 تاریخ کو کہا گیا، پھر اس کو بدلا گیا کہ نہیں ہم 16 کو کروائیں گے۔ پھر کیونکہ ڈپٹی اسپیکر اور ان کے درمیان بھی حالات خراب ہو گئے، رولنگ پارٹی کے درمیان یا پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے ایک طرف اور ایک طرف ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو راجن پور سے، تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل بھی کمٹمنٹ دے چکا تھا سپریم کورٹ میں کہ اجلاس 6 کو ہی ہونا چاہیے، لہذا آخری لمحے گویا رات کو کوئی آدھی رات کے قریب ہی، یعنی صبح 6 تاریخ ہونی تھی، تو انہوں نے یہ اجلاس کنوین کر لیا کہ نہیں ہم 16 والا سپریس کرتے ہیں آرڈر، اور یہ جو ہے اب اجلاس 6 کو ہی ہوگا۔ لیکن
پرویز الہی نے ہونے نہیں دیا. انہوں نے کیونکہ موسٹلی جو اسمبلی کا عملہ ہے وہ بھی گجرات سے یا ان سے لنکڈ ہے اور انہوں نے ان کو بھرتی کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے وہ خاص سے عرصے سے اب اسپیکر بھی ہیں, پہلے بھی اسپیکر رہے ہیں, تو انہوں نے گویا بلڈنگ کو کلوز کر دیا, تالے لگا دیے تاکہ یہاں پر کوئی آئے نہیں. حالانکہ انہیں تو جلدی ہونی چاہیے کہ انہوں نے تو چیف منسٹر بننا ہے, لیکن کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ شخص خوردہ گویا ایک ہارا ہوا مورا ہے چور عمران کا اور کوئی سکسیس کا چانس نہیں ہے, تو ایک شرارت کے طور پر ایک بس اپنا وہ پنجابی میں آخر ہیں اپنی ہاں کٹن واسطے تو انہوں نے اسمبلی کو بند کیا ہوا ہے. تو بالآخر 199 ایم پی ایز جو ہیں پنجاب اسمبلی کے, ان کو لے کر فلیٹیز ہوٹل میں حمزہ شہباز نے اپنا اجلاس ڈپٹی اسپیکر نے گویا بلایا کہ یہاں اسمبلی میں کیونکہ وہ داخل نہیں ہونے دے رہے تو یہاں اجلاس کرتے ہیں. اس کو آپ آئینی اجلاس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو علامتی بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں شہباز شریف کو چیف منسٹر منتخب کیا گیا. اب دوسری طرف پی ٹی آئی نے یا پرویز الہی گروپ نے انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی انیشیٹ کر دی. اب ظاہر ہے اپوزیشن بھی کرنے والی ہے یا کر چکی ہے اسپیکر یعنی پرویز الہی کے خلاف. اس صورت میں گویا دونوں جو ہیں وہ اپنے اختیارات ان کے منجمد ہو جائیں گے. اگرچہ وقتی طور پر بظاہر اسپیکر صاحب نے ڈپٹی اسپیکر سے اختیارات واپس لیے ہوئے یہ بھی کنسیپٹ عجیب ہے. بہرحال وہ اب یہ دونوں پاسبلٹیز تھیں کہ اگر گورنر موجود ہوتا وہ جو آئین کو مانتا ہوتا یا بالفرض اس کا اپوزیشن سے کوئی راہ و رسم ہوتا, تو ظاہر ہے اس بنیاد پر کیونکہ اسمبلی کا اجلاس تو ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وینیو قومی اسمبلی کی صورت میں اسمبلی ہال ہو, صوبائی اسمبلی کی صورت میں پنجاب اسمبلی ہال ہو. ایم پی ایس کہیں بھی یا ایم این ایس کہیں بھی اجلاس کر سکتے ہیں. یہ ایون ریمارک سپریم کورٹ میں بھی ہوئے. تو اس صورت میں اگر گورنر ہوتا تو حلف اٹھا سکتے ہیں حمزہ شہباز, لہذا وہ چیف منسٹر بن جاتا اور جب اس کو ڈکلیئر اس طرح ریکگنیشن مل جاتی تو پھر اس کو روکنا ناممکن تھا. لیکن کیونکہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اسی طرح کے ایک ٹاؤٹ سا بردی کیے ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے موجودہ حالات ایسے ہیں کہ وہ فی الحال تو حلف نہیں لیں گے اور اس کو علامتی ہی رکھا جائے گا یا سمجھا جائے گا عملی, کیونکہ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن جو ہی حالات بدلیں گے کہ فیڈریشن میں جو ہی فیصلہ آئے گا, کیونکہ پیرالل یہ بھی چل رہا ہے ساتھ اور وہ بھی چل رہا ہے, جو ہی فیصلہ آئے گا تو اس صورت میں بالآخر کوئی جائے فرار نہیں رہے گی پرویز الہی کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے یا کیو لیگ جو بھی ان کے ساتھ الائز ہیں. اور اس کا پھر اس کشمکش کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے پہلے بھی کئی گروپ بنے ہوئے ہیں, جیسے علیم خان گروپ ہے وہ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ چلا گیا, جہانگیر ترین گروپ ہے وہ بھی نون لیگ کے ساتھ چلا گیا. اس طرح ایک چھینا گروپ ہے جی, چھینا گروپ کے کوئی 13-14 بندے موسٹ پروبیبلی مبینہ طور پر ہیں, تو وہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ہیں سارے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی. اچھا پھر ایک اور اب گروپ بن گیا دوست محمد مزاری گروپ, یعنی ڈپٹی اسپیکر کا اپنا گروپ. اس میں بھی 10 سے 15 بندے سمجھے جاتے ہیں ایم پی ایس. تو بات یہ ہے کہ بالآخر کہانی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پرویز الہی پلس پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اب پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کو اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل ہے کہ 200 سے بھی سمجھ لیں کہ اب اوپر معاملہ چلا گیا. 199 تو فلیٹیز ہوٹل میں باقاعدہ شو اپ ہوئے. تو اب یہ ایک ایسی لاسٹ کاز ہے کہ پرویز الہی کے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب اسحاق خان کے ساتھ نون لیگ کا تصادم ہوا تو جس میں پنجاب میں اگرچہ ایم پی اے کی اکثریت تھی نون لیگ کے پاس, لیکن اسٹیبلشمنٹ اور اسحاق خان نے ان کو سبورٹ کیا اور اس دوران پرویز الہی کو نامینیٹ کیا گیا چیف منسٹرشپ کے لیے. اور میریاٹ میں ایم پی ایس سارے اکٹھے کیے گئے جو وہیں رہے, اس لیے کہ وفاقی گویا اسحاق خان کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب پر قبضہ کر لیا, اور جو حکومت فیڈرل حکومت کی طرف سے بندہ مقرر کیا گیا تھا اس کو گویا یہی
شاید حماد حضر کا والد جو تھا اس کو وہاں پر داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا. تو الٹیمیٹلی پھر منظور بٹو وغیرہ پھر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہاں بھی وزارت اعلیٰ ساتھ قریب سے گزر گئی، لیکن اس وقت یہ کہ ایک آنریبل سائڈ تھی کہ ان کے پاس ایم پی ایس تو تھے، زیادتی دوسری طرف سے تھی. اب یہ ہے کہ اب وہ لاسٹ کاز کی طرف ہیں، وہ رانگ سائڈ آف دی آئل ہیں، رانگ سائڈ آف دی ہسٹری ہیں، کہ جن کے پاس اکثریت نہیں ہے لیکن وہ مصنوعی انداز میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مصنوعی انداز سے جن ٹولز سے حاصل ہوتی ہے وہ ٹولز بھی اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں کہ بس فیصلہ آنے کی دیر ہے سپریم کورٹ کا. تو حالات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ اسپیکر بھی نہیں رہے گا پرویز الہی، اور ظاہر ہے یہ ساری شرارتیں جو ہیں وہ بے سود اور محض ایک رسوائی کا باعث ہوں گی ان کے پروفائل میں. تو یہ صورتحال ہے جناب. اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے حالات اگرچہ دگرگوں ہیں، اور دگرگوں اس لیے ہیں کہ کچھ پالتو جو لوگ تھے وہ مقدس لوگوں کے رکھیل تھے، جس وجہ سے ان کا ظلم و زیادتی کسی کو نظر نہیں آتا. عمران خان نے یعنی علان جرنیلوں کو بھی اس طرح کہا کہ یعنی پینٹ گلی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر محاذ پر، اور انڈیا میں جا کر باقاعدہ ایسی چیزیں کہیں، اور یہ آن ریکارڈ موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی ایون ریسنٹلی بھی کہا کہ ججز جو ہیں فار سیل ہیں، سپریم کورٹ کے نواز شریف ان کو خرید رہا ہے. اور یعنی کوئی یہاں تک کہ بیرون ملک جا کے بطور پرائم منسٹر کہا گیا کہ ہم نے دہشت گردی کو پروموٹ کیا ہے، ہم ٹریننگ دیتے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کوئی اور کرتا تو وہ غدار ٹھہرتا، قابل گردن زنی ٹھہرتا. آپ کو پتہ ہے ڈان لیک میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے صرف اتنی بات کہی کہ یہ اے اڑامے جڑے سن ہوندے نا یہ حرکتاں چھڑ دیو. اور اس پر جو ڈی جی آئی ایس آئی اور اس علق کے لوگ اور ظاہر بگ باس اتنے سیخ پا ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ سیکنڈل بنا دیا کہ ڈان لیکس. تو بہرحال اس مقدس گائے نے مقدس بچھڑے کو جو جنم دیا تھا اس کا بھی انجام اب زیادہ دور نہیں ہے. یہ گویا مرتے ہوئے کی چیخیں ہیں، جتنی زیادہ نکال لیں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.